اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کو کا انکار کرتے ہیں۔ لَيَحْزُنُكَ، حزن عام طور پر حزن جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ کسی واقعے کے بعد، کسی معاملے کے بعد، کچھ برا ہو جانے کے بعد جو غم انسان کو محسوس ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے۔ تو اس میں بڑی نا امیدی سی بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک مایوسی سی آنے لگتی ہے اور انسان بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا نا۔ جیسے انسان کو عام طور پر جو کچھ برا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو غم اس لیے ہوتا ہے کہ جو برا ہو جاتا ہے وہ پھر انسان کو عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو ہم صحیح نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ بہت غمگین ہوتے ہیں، آپ کو بہت غمگین کرتا ہے کیا چیز؟ الذی، وہ بات، وہ چیز، یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کون؟ کافر اور مشرک، مکہ کے مشرک اور کافر جو بات کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان باتوں سے آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، کذبا، کیا ہوتا ہے؟ کذبا کسی کو جھوٹا کہنا، ٹھیک ہے؟ تو یکذبو، وہ جھوٹا کہتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں، نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولیکن، لیکن، الظالمین، ظالم، لیکن یہ ظالم، بآیات اللہ، آیات، اللہ کی آیات کے ساتھ، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ جہدہ سختی سے انکار کے معنی میں آتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ تو ان کے ساتھ 40 سال رہے، زندگی آپ نے گزاری ان کے ساتھ، اور یہ آپ کو امین اور صادق کہتے رہتے تھے، آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے۔ اب آپ جو اسلام کے تعلیمات ان کے پاس لے کے آئے تو یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اصل میں آپ کے اس رسالت کے پیغام کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں اگر ہم سوچیں ایک انسان کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، سب اس کو سچا مانتے ہیں، اب اس کو ایک دم سے کوئی جھوٹ کہہ دے اور بہت بری طرح سے مجموعے میں جھوٹ کہے، اس کا مذاق اڑا کے جھوٹ کہے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اس سے زیادہ بڑا آپ کا دکھ تھا کہ آپ کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ کی قوم تھی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے آپ کے دل میں محبت تھی، اپنی تمام امت کے لیے، لیکن جب پہلا واسطہ تو ان کا اپنی قوم سے تھا، تو اپنی قوم، اپنے ہی لوگ، اپنا ہی خاندان ان کو اس طرح سے جھٹلا رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی غم کا ذریعہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو یہ نہیں جھٹلا رہے، یہ میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اس طرح سے غمگین نہ ہو جائے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، جب ابو سفیان جو تھا وہ دشمنی کر رہا، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب تک کافر تھے، یہ ایک بار روم میں تجارت کے سلسلے میں گئے، تو روم کے بادشاہ کو تھوڑی کچھ باتیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تھا ایمان لانے کا، تو اسلام کی دعوت ملی تھی، تو اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ہو جو مجھے اس شخص کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں بتائے کہ وہ کیسے شخص ہیں اور وہ کس، مطلب ان کا دعوت کیا ہے۔
تو انہوں نے اس وقت روم میں انہوں نے پوچھا کہ روم میں اگر کوئی مکہ سے آیا ہوا تو اسے میری دربار میں لے آؤ. تو حضرت ابو سفیان کو اور ان کے لوگ قافلے کے لوگوں کو لایا گیا تھا، کیونکہ ابو سفیان لیڈر تھا. تو اس سے کہا تم مجھے سچ سچ جواب دو، جو میں پوچھوں اس کا. تو ابو سفیان سے پوچھا کہ ایک سوالات بہت سے کیے، اس میں یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے تھے، یعنی کبھی جھوٹ بولا ہے انہوں نے. تو اس نے جواب دیا تھا، حالانکہ کافر تھا اس وقت، اس نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. گویا کہ اتنی مخالفت کے باوجود، اتنی لڑائیوں کے باوجود بھی وہ ابو سفیان نے اپنے منہ سے کہا کہ نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا انہوں نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے مشن پر دھیان رکھیں، آپ اتنا غم نہ کریں کہ آپ غم کے مارے. دیکھیں جب بہت غم انسان پر طاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کے کام میں بھی پھر وہ بات نہیں رہتی، اس کے کام پر بھی ایفیکٹ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل بڑھایا ان آیات میں. اللہ تعالیٰ مثال بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، جو پیچھے تسلی دی تو اب مثال بھی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے کئی رسول آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی طرح کا رویہ کیا تھا کہ ان کو بہت تنگ کیا، ان کو جھوٹا کہا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں بھیجی، یعنی کہ ان ظالم قوموں کو اللہ نے پھر تباہ کر دیا تھا اور رسولوں کو بچایا. جن قوموں نے اپنے نبی کو اس حد تک جھٹلایا کہ ان کی مہلت پوری ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کو بچا لیا اور ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں. یہ تو ایک طریقہ ہے، دین کی دعوت جب بھی آتی ہے تو رسولوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کے بس اب بالکل غافل ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے پھر، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی کلمات کو بدلا نہیں جاتا. اور یہاں کلمات کس معنی میں ہے؟ اللہ کا وعدہ، یعنی جو اللہ کا وعدہ ہے انبیاء کی مدد کا، وہ سب کے ساتھ رہا ہے، وہ بدلا نہیں جاتا. تو آپ کے پاس بھی مدد آئے گی.